بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ویڈیو کے آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ بہت سارے احباب، بہت سارے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ ہم نے کوشش شروع کی ہے کہ ہم ویڈیو کے آخر میں مشترکہ طور پر ایک دعا کریں گے اور اس دعا میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک رہیے، لہٰذا آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم دعا کا اہتمام کریں گے۔ آج کل ہر کسی کے گھر کی حالت خراب ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، ہمارے بہنوں کو، ہمارے بھائیوں کو بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ ہم اجتماعی دعا کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کریں گے اور یقین کامل کر کے دعا مانگیں گے تو انشاءاللہ الرحمن ہماری جتنی بھی حاجات ہے اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ معزز ناظرین، آج جس آیت کا وظیفہ آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، ماشاءاللہ بہت پیاری آیت ہے۔ تو یہ آیت ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں اس آیات کے وظیفے کا ذکر کریں گے۔ اس وظیفے کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رمضان میں ہر صورت میں اس وظیفے کو آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے۔ رمضان میں کرنا ہے، آپ رمضان کے بعد بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں، لیکن رمضان میں چونکہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے تو آپ کوشش کریں آپ رمضان میں خاص کر اس کا اہتمام کریں۔ وظیفہ کس طرح کرنا ہے، کتنی بار اس کو پڑھنا ہے، آگے جا کے ویڈیو میں بتائیں گے۔ یہ بھی بتائیں گے کہ اس وظیفے کے کیا فائدے ہیں، اور ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے پیارے محبوب سے کیوں فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے۔ یہ سب جاننے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے تمام دوست احباب اور اپنے فیس بک گروپ میں اس کو شیئر بھی کرنا ہے، کیونکہ اس آیت کے اس وظیفے سے آپ کو ایسا فائدہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی قسمت ہی بدل سکتی ہے۔ لہٰذا بہت پیارا وظیفہ ہے، آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا، آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے اور مکمل جس طریقے سے کرنا ہے آپ نے مکمل سننا ہے، اور اس وظیفے کے برکت سے آپ کی زندگی ہی بدل جائے گی۔ میرے پیارے دوستوں، میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ بہت خوبصورت آیات ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے نام کو اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب سے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے نام کو اور آپ کے ذکر کو بلند فرمایا تو اس کی کتنی برکتیں ہوگی اور کتنا اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کا وظیفہ کریں گے، آپ اس کو وسیلہ بنا کر اس کے وظیفہ کریں گے اور جو آپ کا حاجت ہو، جائز حاجت آپ مانگیں گے تو کیسی پورا نہیں ہوگا۔ اس آیت کی اس عمل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس عمل کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ آپ کے کایا کو پلٹ دینے والا عمل ہے، آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، مشکلات کو دور کرنے والا عمل ہے، مشکلات کو دور بھگانے والا وظیفہ ہے۔ آپ کے گھر میں لا علاج بیماری ہے تو بیماری کو ہٹانے والا وظیفہ ہے، بیماری کو ہٹانے والا عمل ہے۔ آپ کے گھر میں اگر مالی مشکلات ہے، کوئی بھی ناچاقی ہے، اس کو بھی ہٹانے والا، دور بھگانے والا عمل ہے۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ ذرا بتا اے جبرائیل کہ وہ بلندیاں کیا ہے جس سے میرے ذکر کو ہمکنار کیا گیا ہے۔ تو اس پر جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ عرش والے نے فرمایا ہے کہ جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کائنات کے سب سے بڑے نعت خواہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے مداح تھے۔ وہ اس آیت وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی تشریح اپنی نعتوں میں کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو اس طرح بلند کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو کچھ اس طرح ضم کیا ہوا ہے کہ جب مؤذن ایک ہی دن میں 5 وقت کی اذان میں اذان دیتے ہوئے کہتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، تو اس کے ساتھ ہی کہتا ہے واشہد ان محمد الرسول اللہ،
اور یہ بات یاد رہے کہ کرۂ ارض پر یعنی تمام دنیا میں ایک سیکنڈ اور ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جس میں لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مؤذن بیک وقت اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ کرتے ہو۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ اسی طرح تا قیامت تک ہی جاری رہے گا۔ اور اسی طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بھی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذکر کو بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اپنے پیارے محبوب کا ذکر فرماتا ہے اور ایمان والوں کو بھی اس کی تاکید فرماتا ہے کہ میں اور میرے فرشتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی درود بھیج کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا کرو۔ اور یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اور جب بھی کوئی بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور اس کے بعد کوئی بھی دعا مانگتا ہے تو اس کی وہ دعا لازمی قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس لیے پیارے دوستو، علماء کرام نے لکھا ہے اور ہم نے خود آزمایا ہے، اپنے تمام حاجاتوں کو جو بھی آپ کا جائز حاجت ہو اپنے سامنے رکھ کر باوضو ہو کر آپ 33 مرتبہ پڑھیں گے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ یہ ایک گلاس پانی پر دم کرے اور بیٹھ کر یہ پانی 3 سانسوں میں پیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجت کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ اس پانی سے آپ کو روحانی طاقت ملے گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے اندر جتنی بھی لا علاج مرض ہے، جو بھی بیماری ہے، نکل جائے گی۔ اور اس کے ساتھ جتنا زیادہ آپ سے ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، کیونکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ دعا مانگتے ہیں اور دعا میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے تو یہ دعا جا کے زمین اور آسمان کے بیچ میں بھٹکتی رہتی ہے، آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، جتنی بھی بار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے اتنی ہی آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی۔ یعنی ایک بار آپ بھیجیں گے تو ایک حاجت پوری ہوگی، 2 بار تو دوسری، 3 بار، پھر 4 بار، پھر 5، اس طرح جتنی بار آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں گے اتنی ہی آپ کی حاجتیں پوری ہوگی۔ تو میرے پیارے دوستو، درود پاک کو اپنا وظیفہ بنا لے اور درود پاک کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنی تمام پریشانیوں کے لیے دعا مانگے، اپنی ضرورتوں کے لیے دعا مانگے۔ آپ یقین کریں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کی زندگی کا کایا ہی پلٹ جائے گی۔ اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرے اور ضرور لائک کرے، بہت زیادہ لائک کرے اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائے، اپنے رائے کا اظہار ضرور فرما دیجیے۔ اور ساتھ میں اگر آپ کا دل کرے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرے، ساتھ میں گھنٹی والا بٹن دبا کے نوٹیفیکیشن آن کرے۔ ہم چلتے ہیں دعا کی طرف، اس سے پہلے ہم پڑھیں گے درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ تعالیٰ تو اپنے نام کے کرم سے، اے اللہ تعالیٰ تو اپنی ذات کے کرم سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے ہماری یہ دعا قبول فرما۔ جتنی بھی لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شریک ہے، اے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہے اللہ تعالیٰ تو اس کا مشکلات دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنی بھی لوگوں کے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لوگوں کے اوپر قرضے چڑھے ہیں، لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا، لوگوں کے گھروں میں جتنی بھی بیماریاں ہیں، لوگوں کے گھروں میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جس کی اولاد نہیں ہوتی، جس کی اولاد نافرمان ہے، اے اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے تمام پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رحمت سے نا امید نہ کر، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی خصوصی رحم و کرم عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جتنی بھی لوگوں کے گھروں میں بیماریوں نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اے اللہ تعالیٰ اس کے گھروں سے بیماریاں دور ہٹا۔ جتنی بھی لوگوں کے گھروں میں اس کی اولاد نرینہ نہیں ہے، جتنی بھی لوگوں کے گھروں میں اس کے بچے بیمار ہیں، اے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا خصوصی رحم و کرم عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا مالی استطاعت دے کہ تیرے راستے میں خرچ کرے، تیرے غریب لوگوں پر خرچ کرے اور غریب لوگوں کا ہم مدد کرے، ہم مددگار بن جائے۔
اے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو مددگار بنا دے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کو مانگنے والا نہ بنا دے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کا حفاظت کرے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم بہت زیادہ گنہگار ہیں، جانے انجانے میں جتنی بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے، اے اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر خصوصی رحم و کرم عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو پسند آئے لازمی لائک کرے، آپ کے لائک کرنے سے ہی ویڈیو آگے ریکمنڈیشن میں جائے گی، اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کرے اپنے دوستوں احباب رشتہ داروں کے ساتھ۔ یہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ صدقہ جاریہ کے طور پر اس ویڈیو کو شیئر کرے۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو شیئر کرو گے، نہیں آئی تو بالکل بے شک شیئر نہ کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔